والوں اے اپنے آپ نو مومن مسلمان کہلان والوں، اللہ نے ایمان والے نو خطاب فرمایا ہے۔ کافراں تے غیر مسلمان مشرکاں نو اللہ رب العزت نے مخاطب نہیں فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا خرچ کرو اس مال دے وچوں جڑا مال تساں کماندے ہو، من طیبات پاکیزہ۔ اللہ رب العزت نے شرط رکھ دیتی ہے جدوں میں اللہ واسطے مال خرچ کرنا ہے تے او مال تہاڈا پاک ہونا چاہیے، ناپاک تے پلید مال میں اللہ قبول نہیں کراں گا۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، لفظ جو طیبات آیا ہے کہ پاکیزہ چیز خرچ کرنی، پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے۔ مفسرین فرماندے ہیں طیب تے پاکیزہ تو مراد حلال مال ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرماندے ہیں کہ جدوں تسا مال خرچ کرنا ہے میں اللہ واسطے تے تہاڈا او مال حلال دا ہونا چاہیے، حرام دا روپیہ میں اللہ قبول نہیں جے کردا۔ حلال انج نہ ہوئے کہ ڈاکہ مار کے لے آوے تے وتا کہ میں تے اللہ دا گھر پیا تعمیر کروانا، ڈاکہ مار کے لے آوے والا کہ میں اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرنا، اللہ ایو جیا مال قبول نہیں کردا۔ کاروبار سود دا کردا ہوئے، سارا دن دفتر دے اندر بہ کے رشوتاں لین والا ہوئے، والا اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرے، اللہ فرماندا ہے نا نا انج سمجھ کہ او جڑا مال پیا دینا ہے انے کھو دے اندر پیا سٹینا ہے، میں رب تک تیرا مال نہیں پہنچدا۔ ایو جہا مال خرچ کرنا ضائع کرن دے مترادف ہے، میں اللہ دے کول اس مال خرچ کرن دے اتے تیرے واسطے کوئی اجر نہیں ہے۔ جدوں تک انج کر کے مال خرچ نہ کیتا جائے جویں میرا اللہ آپ سمجھاوے، جویں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے، اگر انہاں شرطاں دے نال مال خرچ نہ کریے اللہ وہ مال قبول نہیں جے کردا۔ فرمایا من طیبات، طیبات تو مراد پہلی یہ ہے کہ مال حلال دا ہوئے، تے فرمایا دوسرا مفہوم طیبات دے ہے جدوں بھی اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز خرچ کرنی ہے، ردی تے گھٹیا چیز خرچ کرن دی اجازت نہیں، کیونکہ انسان گھٹیا شے خود پسند نہیں کردا۔ اگے جا کے اللہ رب العزت اس دا ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا او خرچ کرو پاکیزہ مال، اچھا مال، ودیا مال، حلال دا مال، ما کا سب تم جڑا تسی کماندے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تھے دوسرے الفاظ دے اندر اس گل دا حکم بھی دے چھوڑیا ایمان والےوں، جدوں بھی تساں کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تساں او تجارت کرنی ہے جس دے اندر حلال کمائی ہوئے، ایو جیا کاروبار نہیں کرنا جتھوں حرام دا مال آندا ہوئے۔ ما کسبتم جڑا تسی کماندے ہو، یعنی کہ کوئی بندہ تجارت کر دے، کاروبار کر دے، دکان بنائیے، کارخانہ بنایا ہے، فرمایا مزدور محنت کر دے، ملازم جڑی بھی کمائی تواڈی ہے ماں کا سب تم حلال ہونی چاہیے، حرام دا لقمہ تواڈے اندر جانا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا کھا لیندا ہے
اللہ اس دے 40 دن تک عبادت نو قبول نہیں کر دے۔ ایک روایت دے اندر آیا فرمایا جڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا کھاندا ہے اللہ اس بندے دی 40 دن دی مقبول عبادت نو ضائع کر دیندا ہے۔ قبول ہوئی ہوئی عبادت ضائع ہو جاندی ایک حرام دے لقمے نال۔ فرمایا من طیباتی لوگوں خود بھی حلال کھاو، ماں کا سب تم خود بھی حلال کماو۔ جے میں رب دے راستے دے اندر خرچ کرنا ہوئے تے حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام خرچ کرن دی اجازت نہیں۔ تے ماں کا سب تم ایک تا خود محنت مزدوری کر کے انسان مال کماندا ہے، خود ملازمت کر کے تجارت کاروبار کر کے کماندا ہے، تے دوسرا مال وہ ہوندا ہے جس دا انسان مالک ہوندا ہے۔ وراثت دے اندر مال مل جائے، جڑا وراثت دے اندر مال ملدا ہے وہ اپنی محنت دے نال کمایا ہویا نہیں ہوندا، وہ ملازمت دے نال کمایا ہویا نہیں ہوندا، کاروبار تے تجارت دے ذریعے کمایا ہویا نہیں ہوندا، بغیر کسی محنت تے مشقت دے، بغیر کچھ انویسٹمنٹ دے وہ مال ملدا ہے وراثت دا۔ فرمایا وراثت دا مال ہوے تاں، کوئی تحفے تے ہدیے دا مال ہوے تاں، کوئی وصیت دا مال ہوے یا اپنی محنت دی کمائی لے کے آؤ، سارے دا سارا مال تہاڈی زندگی دے اندر جیڑا ہے حلال دا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ پاک وہ ہوندا نا جیڑا حلال دا ہوئے، حرام تا پکیزہ نہیں ہوندا۔ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تے او جڑا تسا کمایا اپنے ہتھاں دے نال، تے دوسرا وہ مال جڑا میں اللہ نے تانوں زمین دے وچوں عطا فرمایا ہے، تواڈیاں فصلاں، تواڈے فصلاں زمین دے وچوں گندم اگاندے ہو، چنے اگاندے ہو، زمین دے وچوں کماند، زمین دے وچوں باغ، بڑیاں بڑیاں چیزاں زمین دے وچوں کاشت کر دے ہو۔ اللہ فرماندا ہے جڑا کچھ میں اللہ نے تواڈے واسطے زمین دے وچوں اگا کے تانوں عطا فرمایا ہے، اس مال دے وچوں بھی تساں میں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا ہے۔ اے زمین دی پیداوار دے وچوں خرچ کرن دا نام شریعت نے عشر رکھیا ہے۔ کی رکھیا ہے؟ عشر۔ اس دیاں بھی دو قسماں نے، ایک او ہے کہ جڑا بارش دے پانی نال اگی ہوئی شے ہوئے، خود موٹر چلا کے پمپ چلا کے نہر دا پانی لے کے محنت کر کے آپ پانی انہوں نہ دیتا ہوئے، بلکہ بارشاں دے ذریعے صرف وہ چیز اگی ہوئی ہوئے۔ اے تھل دے علاقے جاؤ نا جی، اتھے ہوندے چنے، وہ ٹبے ہوندے چونکہ اتھے تا پانی نہ موٹر نہ لگ نہیں سکتا، چنے صرف بارش دے نال ہوندے نے۔ جے اگر ایتھے بھی بارش دے نال پانی دے نال ہو جائے فصل، تے فرمایا اس فصل دا ساری فصل دے وچوں 10واں حصہ وہ اللہ واسطے کرنا ہے، عشر 10واں حصہ، یعنی کہ 10 بوریاں دے وچوں 1 بوری۔ تے اگر وہ اپنے پانی لائے ہوئے پمپ موٹر دے نال تسی پانی لایا ہے محنت کر کے، فرمایا او جڑا ہے او ساری فصل دے وچوں 20واں حصہ یعنی 20 دے وچوں 1 بوری اے عشر کرنا ہے۔ اس وجہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ویسے تو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا ہی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، نفلی صدقہ بھی کرنا ہے، صدقات واجبہ بھی دینے نے، سارا کچھ تو تسی کرنا ہے، تے جڑی فصل زمین دے وچوں اگائیے او دے وچوں بھی اللہ دا حصہ دینا ہے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ منہ تنفقون، فرمایا او کائنات دے لوگوں نہ ارادہ کریا جے، اللہ کس گل دا ارادہ نہیں کرنا، اللہ فرماندا ہے الخبیث منہ تنفقون، اس چیز دے بارے چ کہ اے میں خرچ کراں جیڑی گھٹیا چیز ہوئے، جیڑی کی ہوئے، خبیث نو گھٹیا بھی آکھیا جاندا ہے، اے دا مفہوم گھٹیا بھی ہے، کم تر چیز، ردی چیز، گھٹیا چیز۔
فرمایا کدی بھی اس گل دا ارادہ نہ کریے کہ چنگی چیز تے اپنے گھر رکھ لاں گے تے جڑی گھٹیا تے ماڑی چیز ہے اودا عشر کڈ دیاں گے، نہیں، بلکہ اے فرق نہیں کرنا کہ چنگیاں بوریاں گھر رکھو تے وچوں جڑے عشر دی کڈنیاں نے او ماڑیاں تے گندیاں تے ککھاں والیاں تے کھادے ہوئے تے سیوی لگی ہوئی سسری لگی ہوئی، فرمایا نہیں، جیو جیا گھر رکھنا ہے اوہ جیا عشر بھی دینا ہے، جیو جیا اپنے واسطے استعمال کرنا ہے اوہ جیا اللہ دے راستے دے اندر بھی دینا ہے۔ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بیاخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اے میرے پروردگار گھٹیا چیز کیوں نہیں دینی، گھٹیا مال خرچ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا لستم بیاخذیہ، کیونکہ تسی آپ ہی اس نو پسند نہیں کر دے۔ میں جے کسی کو مال لینا ہوئے، کسے میرا حق دینا ہوئے تے او مینو گھٹیا شے دے تے میں او دے کو لواں گا؟ میں کسے کو 8000 روپیہ لینا ہے تے او میں بوری چاولاں دی توڑا چاولاں دا دے تے او انج دا دے جدے سسری لگی ہوئی ہوئے تے میں لواں گا؟ او آکے گا 8000 قیمت ہے جناب گٹو دی، اے گٹو لے تے ہووے سارا سسری دا بھرے ہویا، میں لواں گا؟ میں آکھاں گا یا 8000 دے یا چنگے چاول دے۔ اللہ فرماندا ہے لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بیاخذیہ، اے عشر میں اللہ دا حق ہے، زکات میں اللہ دا حق ہے، اے میں اللہ دا حق دیندے ہویا چنگا مال دینا ہے جویں تسی آپ لستم بیاخذیہ چنگے نو پسند کر دیو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فرمایا کائنات دے لوگوں جان لو بے شک اللہ غنی ہے، بے شک اللہ حمید ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نالے دسنا چاہتا ہے کائنات دے لوگوں میں اللہ دی ذات بے نیاز ہے، میں اللہ نو تواڈے عشر دی ضرورت کوئی نہیں، میں اللہ نو تواڈیاں زکاتاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں اللہ نو تواڈے مال تے تواڈے صدقیاں دی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ میں اللہ بے نیاز ہاں، میں اللہ غنی ہاں، ساری کائنات نو عطا کرن والا، اے جس مال دے وچوں شرط زکات پیا کرنا ہے اے مال بھی میں اللہ نے عطا کیتا ہے، جے میں اللہ تینوں اے مال نہ دیندا تیرے کولوں اے نہ آندا پھر تو کیویں عشر زکات دیندا؟ اے نہ سمجھی کہ میں اللہ تے احسان پیا کرنا۔ ان اللہ غنی حمید، میں اللہ نو تیرے مال دی ضرورت کوئی نہیں، میں اللہ تا بے نیاز ہاں، تو دے چھوڑے تے میں اللہ نو فائدہ کوئی نہیں، تو نہ دے میں تو میں اللہ نو گھاٹا کوئی نہیں، دے چھوڑے تے اپنا فائدہ ہے، میں اللہ تینو مرن تو بعد اس دا اجر دیواں گا، دنیا دے اندر بھی تینو کھلیاں روزیاں عطا کراں گا۔ فرمایا حمید، میں اللہ نو ضرورت نہیں بلکہ میں اللہ تا ساریاں خوبیاں دا مالک ہاں۔ فرمایا جس وقت میں اللہ نے حکم دیتا ہے نا خرچ کرن دا تے انسان دا دل کردا ہے میں خرچ کراں، اگو اللہ نے فرمایا پھر ایک وہ دشمن ہے جڑا میرا بھی دشمن ہے تے تواڈا بھی دشمن ہے، وہ کدی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اللہ تواڈے اوتے راضی ہوواں تے وہ کدی بھی نہیں چاہے گا تسی اپنے رب تے راضی ہو۔ وہ کون ہے جی؟ شیطان۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماندا ہے کائنات دے لوگوں جدوں تساں مال میں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن لگو گے، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ دا قرآن فرماندا ہے شیطان اس وقت تواڈے دلاں دے اندر اے وسوسے پائے گا، شیطان تواڈے آڑے آ جائے گا، او تانوں پٹی پڑھائے گا، یعدکم الفقر، او بیڑیا تیرے کول تے پہلے بھی تھوڑا جیا مال ہے، یہ اگر تو زکات دے چھوڑی تیرا مال تے تھوڑا ہو جانا ہے، اگر عشر کٹ دے گا تیرے گندم دیاں بوریاں گھٹ جان گیاں، او تواڈے دلاں دے اندر وسوسے پائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، مال اللہ دے راستے دے اندر دیوے گا، پھر لوگاں دے سامنے
سامنے ہاتھ پھیلائے گا لوگاں کولوں منگے گا اللہ فرماندا ہے شیطان پٹی پڑھاندا ہے تو فقیر ہو جائے گا اللہ دے راستے دے اندر مال نہیں دینا حالانکہ اللہ دا وعدہ ہے کہ تو میرے راستے دے اندر خرچ کرے گا میں اللہ تینوں کئی گنا زیادہ عطا کراں گا اگے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تے شیطان دوئی پٹیے پڑھاندا ہے کہ وہ تانوں برائی ول لے کے جاندا ہے تانوں بے حیائی دی دعوت دیندا ہے بے حیائی دا حکم دیندا ہے اللہ دسنا چاہندا ہے کائنات دے لوگوں جس بندے دے کول مال تھوڑا ہوے اونوں فقر کولوں ڈراندا ہے تے جے دے کولوں مال زیادہ ہوے اس نوں آکھدا ہے کہ یار تیرے کول اتنا مال ہے جا سلمے دے اندر چلا جا کے فلمہ ویکھ تیرے کول اتنا مال ہے بیٹے دی شادی کر تے کنجر بلا تیرے کول تے اتنا مال ہے بیٹے دی شادی تے خسرے منگا او تے شیطان ہی جی بے حیائی دی دعوت دیندا ہے جنوں میں اللہ نے زیادہ مال عطا کیتا ہے او سارے لغو لعب دے اُتے تے خرچ کر دیندا ہے مگر میں اللہ دا حق دیون واسطے تیار نہیں ہوندا اللہ فرماندا ہے سارے وسوسے تے پٹیاں شیطان دیاں مگر میں رب رحمان دی گل تے ذرا غور تے کرو میرا بندہ اللہ فرماندا ہے واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا او شیطان فقر کولوں ڈراندا ہے بے حیائی دی دعوت دیندا ہے میں اللہ تواڈی مغفرت کرنا چاہنا میں اللہ تواڈے اُتے اپنا فضل کرنا چاہنا او میں اللہ دے فضل کولوں تانوں محروم کرنا چاہندا ہے تے میں اپنا فضل کرنا چاہنا او تواڈے گناہ تواڈے کول کرا کے جہنم لے کے جانا چاہندا ہے تے میں کی کرنا تواڈی مغفرت کر کے تانوں جنت دینا چاہنا فرمایا واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا بھی ہے اللہ دے خزانیاں دے اندر کوئی تھوڑ نہیں ہے اللہ جانن والا بھی ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر نیتاں کیڑیاں نے اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم اللہ عمل دی توفیق عطا